الحمدللہ آج ہمارا دوسرا دن ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے زندگی میں ترجیحات۔ مگر اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کل کا جو ہمارا لیکچر ہوا تو آپ کر سکتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ زندگی کے مسائل 4 کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں۔ انسان کے جو بھی مسائل ہیں زندگی کے، مال کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صحت کے پرابلمز ہوتے ہیں، تیسرا ریلیشن شپ، چوتھا اخلاقیات۔ مال کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ اور ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ رزق کا وعدہ ہے کسی سے، رزق مل کر رہے گا انسان۔ اور الحمدللہ میں اور آپ کوئی بھوکے نہیں سوتے، ہمارے یہاں کا فقیر بھی الحمدللہ بھوکا نہیں سوتا۔ یہ تو آپ یقین جانے کی دنیا کے اندر ہے، آپ کا پڑوسی ملک ہے انڈیا نا، وہاں پر غربت بے انتہا ہے۔ ہمارے اعزاء و اقربا جو صحابہ وغیرہ کوئی نوکری کرتا رہتا ہے، وہاں کی لائف بتاتا ہے کہ کچھ لوگ تو ہیں، اب کچھ متوسط طبقہ بھی، مگر وہاں پہ غربت کی وہ شکل موجود ہے جو ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ وہاں کی نسلوں کی نسلیں فٹ پاتھ پر زندگیاں گزارتی ہیں۔ کہاں پر زندگی گزاری کہ پیدا بھی وہیں ہوتے ہیں، شادی بھی وہیں ہوتی ہے، مرتے بھی وہیں پر ہیں، اور اگلی نسل پھر وہیں پر جوان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، نسل در نسل۔ ہمارے یہاں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ فٹ پاتھ پہ لوگوں کی زندگی چند ایک نظر آتے ہیں ہمیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا خاندان ہی وہیں پر ہی پیدا ہو اور وہیں پر ہی مر جائے، ایسا نہیں ہے۔ مگر وہاں پہ پریکٹیکلی ایسی شکل موجود ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک جملہ یاد رکھیے، اور بڑا قیمتی جملہ ہے جو استاد نے مجھے دیا، وہ یہ کہ ضروریات فقیر کی بھی پوری ہو جاتی اور خواہشات بادشاہ کی بھی ادھوری ہو جاتی۔ کبھی آپ کو زندگی میں کمی نظر آئے تو آپ اس جملے کو دہرا لیا کریں۔ آپ چاہتے تھے یہ چیز مجھے مل جائے، رب نے وہ چیز آپ کو نہیں دی، دوسروں کو دے دی۔ ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ کے بھائی کو دے دی، کسی دوست کو دے دی۔ ایک چیز تھی آپ کو نہیں ملی تو آپ کی خواہش کیا ہے کہ حسرت میں تبدیل ہو جائے، اور پھر حسرت جو ہے نا، پھر وہ دل کے اندر کیا کرتی ہے، کچوکے لگاتی ہے، کسک پیدا کرتی ہے۔ یہ اپنی زندگی میں آنے کا یہ نیگیٹو تھنکنگ، انسان سوچتا جاتا ہے اور نیگیٹو ہو جاتی ہے اس کی سوچ، پھر وہ زندگی کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ کوئی ایک چیز تھی، آپ کی بڑی خواہش تھی، بڑا کچھ تھا، اور آپ 99 پہ آؤٹ ہو گئے، ہوتا ہے 99 پہ آپ آؤٹ ہو گئے، اور آپ کو تھا بس یہ تو یوں مل جائے گی مجھے چیز، مگر وہ قدرت نے یوں کر دی بس، اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کیا ہو گیا مجھ سے، ایسے کیا ہو گیا۔ رب نے آپ کی قسمت میں نہیں لکھی، ٹھیک ہے، تو خواہشات ادھوری رہ سکتی ہیں۔ خواہشات تو خواہشات ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی جن پر دم نکلے، ٹھیک ہے، تو اپنا دم نکالنے کی ضرورت نہیں، دم نکل گیا تو پھر اگلا جان شروع ہو جائے گا۔ جہاں پہ فرشتے جو نا بیٹھے ہوئے نیک عمل کیے ہوں گے تو خود انتظار کر رہے ہوں گے، نہیں تو اور الٹے سیدھے اعمال کیے ہوں گے تو پھر وہ لتر چتر سچو پتر سارے موجود ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے مجھے آپ سے بچے۔ تو کیا جملہ ہے، دہرائے سب نا، ضروریات فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہ کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ زندگی میں ترجیحات سے مراد کیا ہے؟ زندگی ہماری جو گزرتی ہے نا، وہ بے ترتیبی میں گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بے ترتیب ہو کے زندگی گزارتے ہیں، کتابیں رکھتے ہیں شیلف کے اندر، وہ بے ترتیب ہوتی ہیں۔ اسکول سے گھر آتے ہیں تو بچہ شرٹ وہاں پھینکتا ہے، پینٹ وہاں پھینکتا ہے، جوتے اتارتا ہے تو اس میں موزے نہیں اتارتا، نہیں رکھتا،
آگے ٹی وی پر کمپیوٹر پر بیٹھ جاتا ہے. پھر صبح کو گھر والے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, امی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ ایک جراب تو مل رہی ہے دوسری نہیں مل رہی. یہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں, خود ایسے یہی چیزیں ہم کرتے رہے نا. مطلب ہماری عادت ہی نہیں ہے کہ ہم کپڑوں کو ہینگر کریں. کپڑوں کو ہینگر کرنے کی عادت ہی نہیں ہے, کوئی ادھر پہ کوئی ادھر پہ. بس خواتین کی ذمہ داری ہے, امی کی, بہنوں کی, کہ وہ ہماری چیزوں کو سنبھالیں. تو مس مینجمنٹ ہے ہماری زندگی کے, جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہماری سدھر سکتی ہیں, مگر وہ سدھرتی نہیں ہیں اور ان کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ میں گاڑی کی چابی جو ہے نا وہ ایک جگہ کے بجائے کبھی ادھر رکھ دوں, کبھی ادھر رکھ دوں, کبھی ادھر رکھ دوں, تو پھر میں ہر جگہ ڈھونڈتا رہوں. اور اگر میں پراپر ایک جگہ باندھ دوں گا کہ ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر رکھنی میں نے, تو میں ہر دفعہ وہیں ڈھونڈوں گا, کیونکہ مجھے موٹر سائیکل یوز میں آتی ہے 8-10 منٹ تک. اور جب میں 10 جگہوں پر رکھا کروں گا تو پھر ان 10 جگہوں پر ڈھونڈتا رہوں گا, اور پھر ان 10 جگہوں پر بھی نہیں ملے گی, پھر وہ کہیں 11ویں-12ویں جگہ پر. تو زندگی میں ترجیحات سے مراد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ کون سی چیز کو کہاں پر رکھنا ہے ہمیں زندگی میں, اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کا لیول کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس کو اس کی جگہ پر نہیں رکھیں گے ڈس بیلنس ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. جھاڑو کہاں رکھتے ہیں, زمین پر. کتاب کہاں رکھتے ہیں, شیلف میں رکھتے ہیں, الماری میں رکھتے ہیں, اوپر رکھتے ہیں نا. کتاب کو تو جھاڑو کی جگہ پہ نہیں رکھیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم عملی زندگی میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جھاڑو کو الماری میں سجا دیتے ہیں, کتاب کو نیچے لے آتے ہیں. یہ بھی آپ سمجھیں. پہلی چیز, آپ کی زندگی آپ کی ذات سے شروع ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو ذات کا بھی حق ہوتا ہے, فرد کا بھی اپنے اوپر حق ہوتا ہے. چلو آپ تھوڑا سا یاد کریں, آپ اپنے آپ کو دیکھ کے کبھی شیشے میں مسکرائیں, کبھی آپ نے اپنے آپ کو کہا آج تو بڑا پیارا لگ رہا ہے, ذہن کے علاوہ I love you کہا ہو. آپ نے کبھی آنکھوں کا کلر دیکھنے کی کوشش کی ہو 2 منٹ شیشے کے آگے کھڑے ہو کر, کہ آپ اپنی آنکھوں کا کلر تو دیکھیں. آنکھوں کے کلر مختلف ہوتے ہیں, کسی کی تھوڑا سا گرے ٹائپ ہوتی ہے, کسی کی زیادہ بلیک ہوتی ہے, کسی کی کم بلیک ہوتی ہے, کسی کی بھورے ٹائپ کی ہوتی ہے. اللہ نے سب آنکھوں کا رنگ بھی علیحدہ علیحدہ بنایا. ابھی آپ نے دیکھا. اور ہم جب دین کی طرف آتے ہیں تو ٹوپی سر پر ہوتی ہے الحمدللہ, اس کے بعد تو بالوں کو ہی توجہ دینا بھول جاتے. ٹھیک ہے نا. داڑھی رکھ لی ہے تو اس کو سنوارنا ہی بھول جاتے, کہ اس کو بھی سنوارنا ہوتا ہے. یہ عام ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے میں. تو اگر اپنے آپ کو تو سنوارنے کی ضرورت ہے. آپ نوجوان ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں بال بناؤں تو اس کے لیے وہ شخص تو جائے گی چھوٹا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. مگر بھائی اور بھی لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں, اور بھی لوگ. اگر آپ اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیں گے تو دوسرا کب اہمیت دے گا بھائی آپ کو؟ دوسرا دے گا اہمیت. ہم اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر دیں گے, اور صرف یہی ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. ہم اپنی ذات کو اہمیت نہیں دے رہے, نہ ہم نے سیکھا. بچپن کے اندر تو ہوتا تھا ماں باپ خیال رکھتے تھے. اچھا یاد رکھیے گا 3 ادوار ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا بچپن, اس میں آپ کیا کرتے ہیں, اماں ابا کی انگلی پکڑ کے چلتے, وہ آپ کو سنوارتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے جوانی. اس کے اندر کیا ہے کہ پھر آپ اپنے ڈیسیجن لینا شروع کر دیں. تیسری چیز پھر آ جاتی ہے بڑھاپا. جوانی کی جو ڈیسیجن ہوتے ہیں ان کے اثرات آپ کو بڑھاپے میں نظر آتے ہیں. آپ نے اچھے ڈیسیجن لیے تو اس کے اچھے اثرات نکلیں.
آپ نے اچھی عادات جوانی کے اندر کی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، تو بڑھاپے میں اس کے اثرات نکلیں گے. ٹھیک ہے. مثلا آپ نے جوانی کے اندر نماز پڑھنے کی عادت بنا لی، قرآن پڑھنے کی عادت بنا لی، ذکر اذکار کرنے لگ گئے، آپ جو ہے نا جھوٹ سے آپ نے جان چھڑا لی، غیبت ہے، دھوکہ دہی ہے، ان چیزوں سے آپ نے جان چھڑا لی، آپ لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملنا آپ نے سیکھ لیا، یہ سارے کام آپ کرنے لگے، تو اس کے اثرات پہ کیا نکلیں گے؟ بڑھاپا بھی اچھا گزرے گا. اور اگر آپ نے ٹھیک ہے جی نشے سے دل لگا دیا، جوا کھیلنے کی عادت پڑ گئی، بدکاری کی عادت پڑ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بڑھاپا بڑا تکلیف دے ہوگا. آخرت تو دور کی بات ہے نا، زندگی کے اندر بھی بڑھاپا تکلیف سے گزرے گا. اللہ کس چیز کا پوچھے گا؟ 5 سوال جو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے. جوانی کا پوچھے گا، اس میں ایک سوال، جوانی کن کاموں میں؟ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے نا، جوانی میں ساری قوتیں ہوتی ہیں، سارے راستے اوپن ہوتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ ایک چوراہے پہ کھڑا کر دیتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اچھے راستے بھی 5-6 ہیں آپ کے سامنے، برے راستے بھی 5-6. اب بیٹا بھاگ، کون سے راستے پہ بھاگنا؟ ٹھیک ہے. اور ہم جان بوجھ کر پھر کسی نہ کسی ایک راستے کا انتخاب کرتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے قدم جو ہے مسجد کی طرف لے کے جائیں، آپ کی مرضی ہے آپ فٹ بال گراؤنڈ کی طرف لے کے جائیں، آپ کی مرضی ہے آپ اپنے قدم جو ہے نا ہوٹل کی طرف لے کے جائیں، گپ شپ کریں، مووی دیکھیں، چائے کا کپ پیئیں. ٹھیک ہے نا. اللہ نے آپ کو یہ آزادی اور اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی چیز کا امتحان ہے آپ کو، اور بعد میں پرچہ آؤٹ ہو جائے گا آپ نے کیا کیا. تو جوانی اس کا پوچھا جائے گا. آپ سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیتے. اہمیت دینا شروع کریں، اپنے لباس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. دیکھیں 4 چیزیں، آرائش اس کی اجازت ہے، زیبائش اس کی اجازت ہے، آسائش اس کی اجازت ہے، نمائش کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. آپ لباس پہنتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ ڈاکٹر سنتی ہے، بہت خوبصورت، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یہ اللہ تیرا شکر ہے. اگر نیت یہ ہے کہ جناب بس آج تو پارٹی کے اندر جو ہے نا بس میری بابا ہوگی، ہم کوئی میرے لباس کو دیکھے گا، اگر دل کے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، تو پھر معاملہ خراب ہو گیا. کل جو ہم نے پڑھا تھا سیشن کہ نیت، شیطان صرف آپ کی نیت کے اندر کھوٹ پیدا کر دیتا ہے، اور پھر بڑے سے بڑا عمل انسان کا جو ہے نا وہ بھیس گئی پانی میں ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بس شیطان آپ کے اندر وسوسہ پیدا کرے. اچھا، انسان ستائش چاہتا ہے، میں خوبصورت بن رہا ہوں، خوبصورت نظر آ رہا ہوں، تعریف انسان کو پسند ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک فطری جذبہ، والدین بھی تعریف کر دیتے ہیں، مگر اگر یہ چیز آپ کو تکبر میں مبتلا کر دے اور آپ خوشامد پسند ہو جائیں تو پھر گھاٹے کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی کسی نہ کسی سے کہلوا دیتا ہے، آپ اچھے نظر آ رہے ہیں، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. مگر اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ سب میری واہ واہ کریں اور تکبر پیدا ہو گیا نا، تو بس پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. ایکسرسائز کریں، آپ اپنے آپ کو عادت ڈالیں. ٹھیک ہے نا. باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بالکل ہونا چاہتے ہیں، کوئی ناکام تو نہیں ہونا چاہتا، کوئی ہونا چاہتا. اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر 1 منٹ کھڑے رہیں، اپنی آنکھوں کا کلر دیکھیں، اپنے بالوں کو کبھی دیکھیں، اپنی اسکن کا کلر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھ کے پھر کہیں آئی لو یو، میں تم سے محبت. ٹھیک ہے. اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھے نا بھائی، دوسرے تو بعد میں ہے نا یار، پہلے تو میں خود ہوں نا. اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے آنکھوں کی نعمت دی ہے. کتنے ہی لاکھوں لوگ ہیں کہ جن کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے. اے اللہ تو نے مجھے ہاتھ دیے، الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. تو نے مجھے بال دیے، لوگ اس بالوں کے لیے پریشان ہیں.
آج کل ٹرانسپلانٹ کرا رہے ہیں، رنجی ہو جاتے ہیں، کسی کے سر پہ بال نہیں اگتے، میرے دوستوں کو وہ وگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایشو ہے اسکن کا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، آپ یوٹیوب، آپ بال کٹنگ کرانے کے لیے جاتے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، کلر کروا رہے ہوتے، معلوم اللہ تیرا شکر ہے میرے بال تو کالے ابھی سفید ہوئے نہیں، اللہ آئندہ بھی نہ کرنا سر، کون سا مسئلہ، ٹھیک ہے، تو شیشے کے آگے کھڑے ہو ایک منٹ، اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذرا دیکھیں اور چہرے پہ اسمائل لے کر اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں، آپ دیکھیں کتنی آپ کو خوشی ملتی ہے۔ سیکنڈ چیز، بیوی اور بچے، اب آپ کہیں گے میرے پاس تو ہے نہیں، یہ دونوں، یہ تو خالی ہے، یعنی آج نہیں کل کو یہ کالم بھر جائے گا آپ کا، اللہ نے جوڑے اتارے نا، اللہ نے کیا اتارے، جوڑے اتارے، تو میری تو آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دودھ جیسی چپٹی، شہد جیسی میٹھی، روئی جیسی نرم بیوی عطا کرے، اور ساتھ میں اگر گورنمنٹ جاب کا ٹیکا بھی لگا ہوا اس کے ماتھے پر، ہوئے ہوئے جھومر بن کے چمک رہا ہو، تو پھر تو کیا ہی بات ہے نا، پھر تو کیا ہی بات ہے، یہ بھی اگر جھومر اس کے ہو، یہ ہار اس کے گلے میں پڑا ہو 17 گریڈ والا ہے، تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو بس دنیا جنت بن گئی، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا دائرہ، والدین یہ نہیں ہوتے تو میں اور آپ بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کا حق ادا کریں، چوتھا دائرہ، بہن بھائی، بہن اور بھائی، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں کودتے ہیں، سارا کچھ ان کا حق ادا کرنا ہے۔ رشتے دار، چھٹا دائرہ، بیل، دوست، چھٹے اس میں آتے ہیں دوست، انفاق فی سبیل اللہ، خدائی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کو والدین پر مقدم کیوں رکھا؟ والدین کو تو سیکنڈ نمبر پر آنا چاہیے، چارٹ دیکھیں، وائی سیکنڈ نمبر پہ کیوں رکھا؟ بیوی بچوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے آپ سے، ٹھیک ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نان نفقے کی ذمہ داری ہے
آپ ان کا نان نفقہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا، نان نفقے سے مراد یہ ہے کہ ان کو کھانا پینا، ان کی ضروریات زندگی، ٹھیک ہے جی، وہ پرووائڈ کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ بیوی کو کیوں سیکنڈ نمبر پہ رکھا ہے؟ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرد افریقہ کا ہو یا پاکستان کا ہو، جنگل میں رہتا ہو یا شہر میں، عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، عملی زندگی میں بھی، ڈرامے میں بھی، فلم میں بھی، ہر جگہ مرد پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں بھاگتا ہے؟ اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے، اٹریکشن میں ہوا کہ بیوی کو مطلب عورت کو زیادہ ہونے سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ ہونے سے بھی بیوہ کو ان سے نکالا تھا قرآن سے، یہ اصل وجہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 23 کروڑ، 13 کروڑ فیمیل، 10 کروڑ میل ہے، مرد، ٹھیک ہے نا جی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، یہ 3 کروڑ کا ڈفرنس ہے نا، ڈفرنس جو ہے وہ 3 کروڑ کا، ٹھیک ہے نا۔ تو فیمیل کو میل کے پیچھے بھاگنا چاہیے، 3 کروڑ کا ڈفرنس تو بڑا ہے نا، تو ان کو ہمارے پیچھے بھاگنا چاہیے، مگر ہوتا الٹا ہے کہ مرد جو ہے وہ خواتین کے پیچھے جاتا ہے، لڑکیوں کے پیچھے جاتا ہے، لڑکیاں نہیں آتی۔ تو یہ چینج اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام جنت کے اندر تمام نعمتیں تھیں، مگر وہ اداس رہنے لگے۔ اداسی کی وجہ بیوی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہتا ہو سکتا تھا کہ بھئی کن فیکون ہو جا، بھئی ہورے بھی تو ہو گئی نا، ٹھیک ہے نا جی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو شرف بخشا ہے انسانیت کو نا، کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، محبت سے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، کن فیکون نہیں کہا، اپنی روح کو کی ہے اور فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، فرشتہ نہ کہو مجھے میری تحقیر ہوتی ہے، ملائکہ مسجود ہوں میں، مجھے انسان رہنا ہے۔ بھائی مجھے فرشتہ نہ کہو یار، فرشتوں نے تو مجھے سجدہ کیا، میں تو ان سے افضل چیز ہوں نا۔ خلیفہ کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے اس تمام مخلوقات کے اندر کس کو دیا؟ مجھے اور آپ کو دیا۔ مخلوقات تو سب تھی نا، مخلوقات میں اشرف المخلوقات کسے بنایا؟ مجھے اور آپ کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے۔ اب یہ جملہ تو کہا کریں میں تمام مخلوقات کے اندر سب سے افضل ہوں، مگر اس کو ثابت بھی تو کرنا ہے۔ رب کی بندگی کرے گا سب سے افضل، رب کی بندگی نہیں کرے گا، شیطان کے راستے پہ چلے گا، کل انعام جانوروں سے بدتر ہو جائے گا۔ یہ انسان کے اپنے آپ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، تاکہ انسیت اور محبت ہو۔ اسی لیے لوگ، تاریخ گواہ ہے کہ عورت کی خواہش کے اندر، اس کو پانے کی خواہش کے اندر لوگوں نے تاج و تخت کو لات لگا۔ انارکلی، شہزادہ سلیم، یہ ساری کہانیاں تو ہمارے یہاں کی ہے نا، لیلا مجنون، شیریں فرحات، یہ ساری چیزیں تو ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے نا، سسی پنو، کہ لوگوں نے تاج و تخت کو ٹھکرا دیا، بڑی بڑی آفرز کو ٹھکرا دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ محبت نہیں ہوتی تو ایک انسان جو ہے نا مطلب بھاگتا نہیں اس کے پیچھے۔ اس کے لیے دیکھیں، بیوی بچوں کے پالنے کے لیے انسان 7 سمندر پار چلا جاتا ہے، کئی کئی سال میں گزارتا ہے، کس لیے؟ کہ میرے بیوی بچے سکھی رہیں۔ اکیلا زندگی گزارتا ہے، دال روٹی کھا کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بچوں کو پیسے بھیج رہا ہوتا ہے،
کہ تاکہ وہ اچھی لائف گزارے. اور یہاں بھی معاشرے میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, انسان دکان پر ہوتا ہے, اے سی نہیں لگا ہوتا, گھر کے اندر اے سی ہوتا ہے, بچوں کو اے سی لگوا کے دیتے ہیں. خود سڑک کے اوپر پتھر ٹوٹ رہا ہوتا ہے مگر بچوں کے لیے پنکھا ہوتا ہے. بچوں کے لیے پتھر ہوتا ہے, پتھر نہیں ان کو اٹھانے, خود ٹوٹ رہا ہوتا ہے سخت دھوپ کے اندر. تو یہ ایک کشش ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی رکھی ہے, اور اس سے پھر انسانی خاندان کا آغاز ان سے اسٹارٹ ہوتا ہے. پھر یہی ماں بنے گی, یہی بہن بنے گی, یہی بچے باپ بنیں گے, ٹھیک ہے نا, اور پھر والدین وجود کے اندر آئیں گے. ادارہ جو خاندان کا ہے کس سے آغاز ہوتا ہے؟ نسل انسانی کا آغاز کس سے؟ عورت اور مرد, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر وہ والدین بنتے ہیں, پھر بچے پیدا ہوتے ہیں, پھر اس سے بیوی ہے, بہن ہے, بھائی ہے, پھر اور دیگر رشتے وجود کے اندر آتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک, تو ان کی ذمہ داری ہے, باقی سب کے حق ہیں. والدین کا حق, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین ہی تمہاری جنت ہیں, والدین ہی تمہاری جنت. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضور نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ, ہلاک ہو گیا, ذلیل ہو گیا, تباہ ہو گیا وہ شخص. صحابہ کرام الٹ ہو, حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہلاک ہو گیا, کون تباہ ہو گیا؟ حضور نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی وہ جنت میں جانے سے محروم رہا. بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کھانے پینے اس کا بہت تھوڑا سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ دور گیا جب مرغ مسلم اڑا دیتے, ایک وقت میں 3 نان 4 نان اڑا دیتے تھے. اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ آئل بھی نہیں استعمال کرنا, بس معمولی سا ڈالنا ہے, نمک مرچ بھی بالکل معمولی سی ہونی چاہیے. اب تو بڑھاپا آ گیا نا, ٹھیک ہے جی. اب وہ خواہش ہی ختم ہو گئی کہ میں اچھے نئے کپڑے پہنوں, برانڈیڈ کپڑے پہنوں. اب تو ایک کپڑا ہے وہ 3 4 دن چل جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. چکنے پڑیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ جو میں کاٹن کے سوٹ کلف لگا کے جاتا تھا, اب وہ دور گزر گیا, ٹھیک ہے نا جی. اب تو بستر پر پڑے اور آس یہ ہے کہ بچے پوچھ لیں اس وقت خواہش کیا ہوتی ہے. کوئی ان کے پاس بیٹھے, کوئی ان کی دوا کا خیال رکھے, کوئی ان کو پانی پلا دے, کوئی ان کو ہنس کے دیکھ لے, کوئی ان کا حال احوال پوچھ لے, کوئی جو ان کی زندگی گزری اس کے کوئی قصے سن لے, کوئی ان کا سر دبا دے, کوئی ان کا پاؤں دبا دے. آپ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, محبت کی نگاہ ڈالو آپ نے, 1 حج کا ثواب ہے, اور وہ بھی مقبول حج کا. آج کل کتنے ہیں کا حج ہو رہا ہے؟ 10-12 لاکھ روپے لگے, 10 لاکھ روپے, ٹھیک ہے نہیں, 1-2 لاکھ روپے آپ کو اور بھی چاہیے ان کو, 10-12 لاکھ روپے, اور پھر وہ بھی پتہ نہیں کہ مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا, قبول ہوگا یا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہاں تو یہ ہے کہ نگاہ ڈالو محبت سے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے مقبول حج کا ثواب دے گا. اور کہا کس نے؟ سب سے سچے انسان, اللہ کے حبیب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات میں نے اور آپ نے تو سن لی نا, مگر یقین جانیے کرنا بہت مشکل ہے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں نا, ہم والدین سے دور ہوتے ہیں. چاہے میں جتنا بھی کہوں مجھے اپنے والدین سے پیار ہے, مگر عملی طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں, ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. والدین آپ کو کہیں کہ ذرا 20 روپے کی ہری مرچ تو لے آنا, وہ بریانی بنا رہے ہیں, نہیں اس کو کہتے, ابا سارا سامان لے آئے, یہ بولا ہے, ابا کی ذمہ داری ہے نا. ابا ذرا پیسے مانگ لے یار, ذرا بیٹا تم کما رہا ہے, ذرا کچھ ہاتھ تانگے, تھوڑا سا گھر کے خرچے کے لیے ذرا پیسے تو دے دے, 10,000. ابا نے پیسے مانگے, ایسے ہی ہوتا ہے. ہم گھر میں جاتے ہیں, آپ امی نے
بڑی محنت کر کے کھانا بنایا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور بچے یہ کیا بنا دیا، کل بھی بریانی کھائی تھی، اب وہی بریانی کھاؤں میں آج تو کچھ اور بنا لیں. ایسا تو میں بھی گھر سے ہو کر آیا ہوں، چھوٹی بچی وہ کہہ رہی میں قیمہ نہیں کھاؤں. اب قیمہ ملنا ہے آپ گڈو کے اندر، ہمیں پتا ہے کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ اچھا قیمہ اگر آپ نے لینا ہے تو منت سماجت کرنی پڑتی ہے، کسائی والے کی یاد لگا رام سے پوچھ نکال دینا ہے، آدمی کے پیسے پاس میں 2 کلو بولو تو کہتا نہیں 1 کلو بولو، بڑی مشکل. اور بچے دال رکھا گیا، دال بنا لی، انڈا مجھے لا دو، یہ ہم کرتے رہتے ہیں نا. اب تھوڑے سے بڑے ہو گئے، اب تھوڑے نفرے کم ہو گئے، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا حال ہے. اور ہم والدین کے فیصلوں میں خامیاں نکالتے ہیں کیونکہ اب ہم بڑے ہو گئے، ہم سمجھدار ہیں. سورہ یوسف پڑھ لیں، اس کے اندر کیا ہے، بچے کہہ رہے ہیں، نبی کے بچے یعقوب علیہ السلام کے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا باپ جو ہے نا گمراہ ہے. سر کیا گیا، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، آپ کو کیا پتہ ہے، آپ کو زمانے کا کوئی پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے. والدین سمجھا رہے تھے بیٹا یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز چھوڑ دو، یہ چیز کر دو، یہ کر دو، نہیں تو ہم ٹس سے مس نہیں رہتے. تو پھر ہم محبت کی نگاہ سے کیسے دیکھیں گے بھائی؟ بہت مشکل کام ہے، مگر عادت ڈالیں. والدین گھر جائیں، الحمدللہ گھر جائیں، کچھ نہیں، بس آپ بیٹھے ہوئے، ابو امی بیٹھے ہوئے، آپ گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اندر محبت پیدا کر کے ان کو دیکھیں، اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھے ثواب دے گا ایک حج کا، میں اس سے کیوں محروم رہوں بھائی. آتے جاتے دیکھ لیا کریں، آتے جاتے نہ دیکھیں تو بیٹھ کے بس ابو دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی بیٹھ کے واپس ان کے اوپر نگاہ ڈالیں. فرشتوں نے تو کوئی سپر کمپیوٹر ہے ان کے پاس، اگر پہلی بار کرے ابا کہ سٹیا گیا تو کچھ نہیں نا. دیکھیں آپ نے صرف مسکرانا ہے، آپ کے رب کو پتہ ہے، آپ کے رب کو پتہ ہے نا بھائی سے، آپ نے تو رب سے اجر و ثواب لینا ہے نا. یاد رکھیے گا زندگی کے اندر فارمولا، اگر لوگوں سے واہ واہ لینی ہے تو لوگوں کی فکر کریں، اگر رب سے سرٹیفکیٹ لینا ہے تو رب کی فکر کریں. بس اپنی نیت کا آپ کا فوری ٹیسٹ ہو جائے گا. کوئی بھی کام کریں آپ دیکھ لیں، میرے رب سے سرٹیفکیٹ لینا ہے تو یہ اس کے لیے، لوگوں سے واہ واہ لینی ہے تو پھر یہ لوگوں کے لیے، پھر میں لوگوں کی پرواہ کروں. ٹھیک ہے. اور یہ جو خاموشی کا کام ہوتا ہے، جو خاموشی سے کیا جاتا ہے، رب کو بڑا پسند ہے. رب کیوں کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ جب رات گزر جاتی ہے، اس کا آخری پہر ہوتا ہے تو اترتا ہوں، پھر جو کھڑا ہو کے تہجد پڑھے گا اور مجھ سے دعائیں مانگے گا تو رب کہتا ہے میں اس کو دوں گا نا. ماں کو مجھ سے کوئی ہے مانگنے والا؟ بھائی رب تو 24 گھنٹے ہے نا، 24 گھنٹے موجود ہے نا، ٹھیک ہے جی. تو وہ خاص طور پہ وہ والا پہر کیوں منتخب کرتا ہے؟ ساری دنیا سو چکی ہے، اب ساری واہ ختم ہو گئی کہ اس نے لباس کیا پہنا ہے، اس نے ہیئر اسٹائل کون سا لگایا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ بندہ اپنی نیند کو توڑ کر اٹھ رہا ہے نا، رب کہتا ہے میرے لیے وضو کرنا آسان چیز نہیں ہے، اپنی نیند کو توڑنے کے لیے وضو کرنا، اور پھر اس کے بعد دعا مانگ رہا ہے، اور 2 آنسو میری محبت میں، میرے خوف سے نکلتے ہیں. میرے خزانے تیرے نہیں. اور جب رب کی محبت کے اندر، رب کے خوف کے اندر آنسو نکلتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے وہ آنسو بھی کتنا نکلے، مکھی کے سر کے برابر، مکھی کے سر کے برابر. اللہ کہتا ہے میں نے ان آنکھوں پہ جہنم حرام کر دی. سر کے تو دیکھو، اس سے لو لگا کے تو دیکھو، اس کے بن کے تو دیکھو، ساری دنیا پہ آپ. تو والدین کا حق ادا کرتے ہیں.
ان سے محبت کرنی، ان کے فیصلوں پر نکتہ چینی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ کوئی بات کرنی ہے تو ادب کے ساتھ کرنی، محبت کے ساتھ کرنی، احترام کے ساتھ کرنی۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ انہیں اف تک مت کہو، اف، ٹھیک ہے نا؟ اور آج ہم یہ اور وہ اور یہ اور وہ، ٹھیک ہے نا؟ بات کریں، سمجھائیں۔ آپ اگر سمجھنے کہ امی ابو تھوڑا سا یہ فیصلہ ان کا ٹھیک نہیں، آپ ڈائلاگ کریں نا، بات چیت کریں، ٹھیک ہے؟ پھر آ جاتے ہیں بہن بھائی، ٹھیک ہے؟ ان کے حق، ایک بھائی امیر ہے، ٹھیک ہے، دوسرا بھائی غریب ہے، پانچوں انگلیاں اللہ نے برابر تو نہیں بنائی نا، ٹھیک ہے جی؟ تو ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے بہن بھائی کا خیال رکھے، یار یہ غریب ہے، اس کی ضرورت ہے، تم ان کا خیال رکھو۔ ضروری نہیں کہ وہ منہ سے مانگے، منہ سے مانگنا انسان کو، انسان دوست کے سامنے تو اپنا پیٹ کھول دے گا، بھائی بہن کے آگے خود کھولے گا، اس کی خودداری اجازت ہی نہیں دیتی۔ دوست کو کہہ دے گا یار کٹکی لگی ہوئی، ذرا 2000 روپے تو دے، ٹھیک ہے نا؟ بھائی کو کوئی کہے گا؟ بھائی تو 100 سوال کرے گا۔ یہی ہے نا معاشرے میں، بھائی کے ذرا یار ذرا 2000 روپے کیوں چاہیے، کیا کرنا ہے؟ ہاں یار وہ ذرا جانا ہے، وہ دوست کی شادی، چھوڑ چھوڑ، بہت سارے دوست ہوتے ہیں، نہیں جانا، تیرے نہ جانے سے کہ شادی نہیں ہوگی، تو کیڑے نکالے گا نا۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کے چہرے سے پہچان، آپ کی کوالٹی ہونی چاہیے، یار یہ رکھ، یار اپنے پاس رکھا کر، جیب خالی اچھی نہیں ہوتی، رکھ رکھ۔ وہ بولے نہیں 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 نہیں، دل میں ہوگا کیا جیب خالی تھی، کہے گا نہیں نہیں، رکھ رکھ، ایسا ہو۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسا نعمتوں کا، اپنی رحمتوں کا مزہ چکھاتا ہے نا، آپ کریں تو صحیح۔ رشتے دار، بڑا پیارا ہے، یہ رشتے دار ہیں عجب لکڑیاں، یہ رشتے دار ہیں عجب لکڑیاں، دور ہو تو دعا کرے، قریب ہو تو دعا کرے۔ آج ہمارے گھروں میں جو فساد ہے نا، بڑی وجہ گھروں میں سیاست ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے اندر حسد ہے ایک دوسرے کے، یہ آگے کیوں نکل گئے، ان کے بچوں کو گورنمنٹ جاب کیوں مل گئی، ہمارے بچے تو ان سے بھی زیادہ قابل ہیں، فائق ہیں۔ ایسی 20 جگہ نوکری کے لیے وہ کیا ہے، انٹرویو میں کوئی جاب نہیں ملی، ان کو کیسے مل گئی؟ حسد ہے نا ایک دوسرے سے۔ ہماری لڑکیاں بیٹھی ہوئی، ان کے رشتے ہو گئے، کوئی لگائی بجائی ہو، پھر کوئی موقع آئے، خوشی غم۔ ہمارے یہاں جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ شادی کے موقع پہ نا، مان نہیں رہے ہوتے رشتے دار، چاچا آئیے گا، چاچا منہ پھلا کے بیٹھا ہوا، تو نے مجھے فلاں دعوت میں نہیں پوچھا تھا، تو نے فلاں کی دعوت کی تھی، مجھے تو بلایا نہیں، میں تیرا سگا لگتا تھا، میں تو پہلے ہوں، وہ تو غیر ہے۔ پھر بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی کاٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر فساد بڑھ جاتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ رشتے دار، پیسہ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا۔ دیکھیں اللہ کی راہ میں کہاں پہ آئے؟ 6 نمبر، دوست، انفاق فی سبیل اللہ، فلاحی کام۔ آپ نے اگر چیریٹی کرنی ہے نا، اللہ کی راہ میں دینا ہے پیسہ، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ٹھیک ہے، والدین پر خرچ کرنا، بہن بھائی پہ خرچ کرنا ہے، رشتے داروں کو پر خرچ کرنا ہے۔ اور یہ اگر آپ کریں گے تو کیا آتا ہے حدیث کے اندر؟ آپ کو ڈبل اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر زکوٰۃ دینی ہے، اس کا ایک مصرف یہ ہے کہ میں کسی مدرسے میں دے دیتا ہوں، کسی راہ چلتے ہوئے کسی غریب آدمی کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، ایک اجر ملے گا، 1 پوائنٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ رشتے دار کو دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے آپ کو ڈبل اجر ملے گا، 100% بونس ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے،
क्योंकि रिश्तेदार तो हम तो उनको अच्छा नहीं समझते ना, 2-4 रिश्तेदार होते हैं जिनको हम अच्छा समझते हैं, बाकी सबको बुरा समझते हैं, हम उनमें कीड़े निकालते हैं, वो हमारे अंदर कीड़े निकालते हैं, इसी तरह जिंदगी गुजर जाती है। ठीक है, तो हदीस के अंदर आता है अगर आप उनके साथ एहसान का मामला करते हैं, उनको ज़कात देते हैं, उन पर खर्च करते हैं, तो आपको डबल अजर मिलेगा। कि आपका दिल कट रहा है ना, जिस नेकी पर आपका दिल कटे समझ लो अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी कदर होती है। भाई ताज्जुद के अंदर उठते हैं तो दिल कटता है ना, ये सब सो रहे हैं और मैं उठ रहा हूँ, मेहनत है ना, मुशक्कत है ना, ज्यादा अजर भी ज्यादा। ठीक है, माल प्यारा है, अल्लाह की राह में देंगे, दिल कटता है, अजर भी ज्यादा। रिश्तेदारों को देंगे, डबल बोनस करके मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाए दोस्त। ये पता है दोस्त किसे कहते हैं? ये दो अल्फाज है जिनका मजमूआ है, दो सत माने सच्चे। ठीक है, दो सच्चे, और अगर वो आपस में सच्चे नहीं है तो इसका मतलब है फिर वो दोस्त नहीं। ठीक है, दोस्त तो अल्फाज का आपको पता होना चाहिए कि लफ्ज़ बना कैसे, इसके पीछे कहानी क्या है। फिर उसके बाद दोस्त आते हैं, इंफाक फी सबीलिल्लाह के काम आते हैं, फलाही काम आते हैं, आपने चैरिटी करनी, ये करना है, बड़े बड़े विजन देखे। ठीक है, अब तो सत्तार ईदी ट्रॉफियां बेचते थे। क्या बेचते थे? ट्रॉफियां। ख्वाब क्या देखते थे? मैं एक एम्बुलेंस चला रहा हूँ, उसमें गरीबों को ना हॉस्पिटल पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, ख्वाब ये देख, बेचते क्या थे? टॉफी। उस जमाने में तो 1 रुपए की 2 टॉफियां होती, 1 रुपए की क्या, 1 रुपए में तो पता नहीं कितनी टॉफियां आ जाती थी। 1 पाई होती थी उस जमाने में, तो 1 पाई की 1 टॉफी होती थी। 1 रुपए में तो 100 पाई होती थी। ठीक है, तो 10 पाई, 5 पाई, इस तरह तो पैसे इतना ठीक नहीं हुआ था जितना। ख्वाब क्या देख रहे हैं? मेरे उस्ताद ने मुझे जुमला दिया, उन्होंने कहा कि दुआ में पोटेंसी बढ़ानी हो, दुआ में तासीर पैदा करनी हो, तो जो आप दुआ मांग रहे हैं ना, उसके बेनिफिशरीज को बढ़ा दो, उससे फायदा उठाने वाले लोगों की तादाद को बढ़ा दे। क्या कहा मैंने? दुआ के अंदर अगर जल्दी तासीर पैदा करनी है कि आप दुआ मांगे और अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के अंदर ही वो दुआ कबूल कर ले, आपके ख्वाब के अंदर रंग बिखेर दे उससे, तो उसमें और लोगों को शरीक कर लें। जितने ज्यादा लोगों को आप शरीक करेंगे अपनी दुआ के फायदों में, उतनी जल्दी दुआ असर करेगी। अब वो क्या सोच रहे हैं अब्दुल सत्तार ईदी कि मैं लोगों को पहुंचा रहा हूं हॉस्पिटल, गरीब लोग नहीं जा सकते, कहीं कोई ट्रेन का हादसा हो गया कि कुछ, अल्लाह ने उसे दे दी गाड़ी। अब एक ये हो सकता था कि वो गाड़ी, मेरी नीयत ये भी हो सकती है ना, दुआ मांगते थे कि अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, मैं अपनी फैमिली को लाया ले जाया करूँ घूमने के लिए, सफर के लिए, इधर के लिए, उधर के लिए। ठीक है जी, तो ये भी हो सकता था, तो अल्लाह उसे एक गाड़ी देता। अगर उनकी सोच अब्दुल सत्तार ईदी साहब की होती, उनकी अपनी फैमिली के लिए होती कि मुझे अपनी फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए, तंगी होती है, कराची इतना बड़ा है, 2 हजार। मगर उन्होंने क्या किया? ख्वाब क्या देखा? अल्लाह से दुआ क्या? गरीबों को पहुंचाएगा। अल्लाह ने उन्हें सैकड़ों गाड़ियां दी, इंटरनेशनल एनजीओ बन गई। ठीक है, अपनी दुआ के फायदों में दीगर लोगों को शरीक कर दो। आप सोचिए कि अल्लाह में कोई इदारा बनाऊं, कोई कुछ काम करूं ऐसे कि मैं लोगों के काम आऊं। हदीस में क्या आता है? खैरुन नास मन यनफउन नास, तुममें बेहतर इंसान वो है कि जिससे लोग फायदा उठाएं, लोगों के लिए नफामंद बन जाएं। जिंदगी की कामयाबी का राज यही है। सिर्फ मेरे घर वाले फायदा ना उठाएं, मेरे मोहल्ले वाले मुझसे फायदा उठाएं,
میرے دوست آپ فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے کہ دنیا ہم سے فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کوئی ایسا کام کر جائیں زندگی میں کہ بعد میں آپ کو پڑھایا جائے, لوگ آپ کو یاد رکھیں, ہم قبر کی مٹی کے اندر چلے جائیں مگر لوگ ہمارے نام کو یاد رکھیں کہ کوئی تھا جس نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا. ہم گناہوں کے رستے پر تھے اور یہ نیکی کی طرف لے آئے. ہم نمازی نہیں تھے, ہم تو ہوٹلوں پر بیٹھا کرتے تھے, اس بندے نے ہمیں نمازی بنا دیا. ایسا کوئی کام کر جائے, کسی ایک شخص کی زندگی کے اندر بھی اگر آپ چینج لے آئے نا, بس وہ جنت کا ٹکٹ ہے. ہم بہت سارے لوگوں پر بے شک کام نہ کریں, کسی ایک دو پر تو کر لینا کام. ٹھیک ہے, اور یہ کرنا چاہیے, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. حضور نے کیا فرمایا تھا, بلغوا انی ولو آیا, کہ ایک آیت بھی اسے آگے پہنچاؤ, پاس آن کرو. جو مجھے خیر کی باتیں معلوم ہے, اچھائی کی باتیں معلوم ہے, میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں, دوستوں کو بتاؤں, تو انشاءاللہ وہ اگر بن جائیں گے. اور انسان کے اندر یہ ہوتا ہے, ہر کسی کے 5-6 دوست ہو, وہ جس رستے پہ چلتا ہے نا تو اس کے دوست بھی اسی رستے کو پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم اس کام کریں, کاموں میں ترتیب کا ہم آ جاتے ہیں, دوبارہ اس کو سمجھ کریں اور تھوڑا سا معاشرے کا جائزہ لیں. اس وقت انسان ذہنی سکون کہاں حاصل کر رہا ہے؟ کالج جا رہا ہے, اسکول جا رہا ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, اکیڈمی چلا جاتا ہے, اس کے بعد تھوڑا سا شام کو گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے, اس کے بعد پھر جو ہے نا اب وہ رات کا وقت ہے. ٹھیک ہے جی, پھر وہ کہاں جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں اپنے دوستوں میں جا رہا ہوں, ان سے دل کی باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سکون وہاں تلاش کر رہا ہے. حالانکہ سکون کہاں ملنا چاہیے تھا, یہاں پر ملنا چاہیے تھا, والدین کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تھا. آپ سب اپنا جائزہ لے لیں, امی ابو کے ساتھ کتنا وقت گزرتا ہے. آپ میں سے کوئی 1 گھنٹہ بھی نہیں بیٹھتا ہوگا ان کے ساتھ. ایسے ہی ہے نا, باہر سکون تلاش کر رہی ادھر, اور یہ کہاں پر ہے, 6 نمبر پر ہے. ہمیں بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے, نہیں گزار رہے ہیں ہم بہن بھائیوں کے ساتھ وقت, ہم ادھر پہ وقت گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, رشتے داروں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے, نہیں گزارتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون بیمار ہے, کس کے یہاں کیا مسئلہ ہو گیا ہے, کس کے گھر میں کیا پریشانی آ گئی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ قربانی کا جانور بھی وہ ہم جب ذبح کرتے ہیں تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں, کہ رشتے داروں کے یہاں اپنے لیے رکھیں, رشتے داروں کے لیے رکھیں, تیسرا غریب مساکین جو ان کے لیے رکھیں. اب وہ تیسرا حصہ, وہ دوسرا حصہ جو رشتے داروں کا ہے نا, وہ ہم اٹھا کے غریبوں کو دے دیں. فرض نہیں ہے, مگر ایک اچھی تقسیم بتائیے کہ یار اس طرح ہم چلے جاتے ہیں ان کے گھر کے اندر, ہمارے جانے کا راستہ ہو جاتا ہے. نہیں تو یقین کریں پورا سال گزر جاتا ہے رشتوں میں, ہم ان کے گھر نہیں جاتے, نہیں جاتا, ہم فون تک نہیں کرتے. چند ایک رشتے دار ہوتے جن کو فون کرتے, باقی کو اسکپ کیا ہوا اپنی لائف سے. تو رشتے داروں کا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر ثواب دے. پھر آ جائیں دوستوں کے ساتھ, اچھے دوست بنائیں, اچھے دوست بنائیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے. اچھے دوست بنائیں گے, آپ کے دوست نمازی ہوں گے, نماز کی طرف چلیں گے. آپ کے دوست ہوٹلنگ والے ہوں گے, وہ ہوٹل کی طرف, ان کی باتیں یہ ہیں, چلو آج گوری ہوٹل پہ چلتے ہیں چائے پہ, چلو آج وہاں کے تو پی کے تھکے کہیں اور چلتے ہیں, ادھر موری شاپ کی طرف چلتے ہیں, وہاں بلوچ کا اس نے نیا ہوٹل کھولا ہے, چلو وہاں پہ چلتے ہیں. یہی ہوگا نا. اور جب نماز قرآن کی بات ہوگی تو پھر آپ کو کہیں گے یار چلو, آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا یار ذرا گیم چل رہا ہے, لوڈو کھیل رہے ہیں, کہے گا نہیں یار چھوڑو, نماز کا ٹائم چلو. آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہے. اچھے دوست بنائیں, اچھے دوست. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. دوستوں کی کیٹیگریز بنائیں. یہ دوست ہے جس سے ہاتھ ملانا ہے, یہ دوست ہے جس سے گلے ملنا ہے, اور یہ دوست ہے جس کے ساتھ چائے پینی ہے, اور یہ دوست ہے جس کو گھر بلا کے کھانا کھلانا ہے, اس کے ساتھ وقت ایکسپینڈ کرنا ہے. اور یہ بات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ دوستی کے لیے 1 درجہ اوپر کا انتخاب کریں, شادی کے لیے 1 درجہ نیچے کا انتخاب کریں. کیا مطلب؟ دوستی ان لوگوں سے کرنے کی کوشش کریں جن کے اندر کوالٹیز آپ سے بھی زیادہ اچھی ہیں.
ताकि उनकी अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर शिफ्ट हो जाए। और शादी के लिए एक नीचे जीने का इंतखाब ये कि वो थोड़ा सा नीचे से आएगी ना, नीचे से मुराद ये कि आप थोड़ा मुतवसत तबके में अच्छा खाते हैं पीते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता, मगर वो थोड़ा सा आपसे नीचे, वो सुबह सोच के पूछते हैं कि भाई वो आजकल मुर्गी का रेट क्या चल रहा है ना, उस हिसाब से भाई वो 1 किलो तो ज़्यादा रहेगी, आधा किलो मंगवा लेते हैं, उसी में थोड़ा शुरुआ कर लें, कोई सब्जी डाल देंगे ना। एक लेवल नहीं है ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, ये उंगली थोड़ी सी छोटी है, कोई बात नहीं, उसमें शादी करें। फिर क्या है कि वो जहनी तौर पे आपको अपने से अपर लेवल ख्याल करें। और अगर आप शादी कर लें, MBA की बेटी से कर लो, फिर क्या होगा? हो सकता है आपका लव अफेयर हो गया, आपकी शादी भी होगी, चलो ठीक है, जरा सी अनबन होगी तो फिर वो क्या कहेंगे, हमारे तो ड्राइवर भी तुमसे अच्छे, ऐसे ही होगा ना, नहीं चल सकेगी ना जिंदगी में। हो सकता है किसी की कोई तुक्के में चल भी जाए, मगर जब आएगा तो वो फिर आपको जो है ना अपने भाई से ही बिका देगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। दोस्ती के लिए एक दर्जा ऊपर, शादी के लिए एक दर्जा नीचे की तरफ, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन चीज़ों को समझने वाला बनाए और इनको आगे फैलाने वाला।